عید الاضحیٰ شریف مسلمانوں کا عظیم الشان مذہبی تہوار۔ اس پر مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے پیارے جانور ذبح کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل بجا کر لاتے ہیں اور اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قربانی ہے اور یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر چلی آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کو مقرر فرمایا ہے۔ گویا کہ جتنی امتیں گزری ہیں ہر ایک کے اندر قربانی لازم رہی ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ لازم ہوئی، اور جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں ان مسلمانوں پر یہ واجب ہے۔ اس میں اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوتی ہے۔ ملت ابراہیمی ہونے کے ناطے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے، اور اللہ پاک کو تو ہمارے ان گوشت پوشت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تعمیل حکم کا جذبہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، ہاں یقیناً تمہارا تقوی بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قربانی کو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے اندر قربانی کو ہم نے جاری رکھا۔ منسک کہتے ہیں قربانی کو، اس کا معنی ہے ذبح کرنا اور خون بہانا۔ اسی لفظ میں ان عقل پرست بیچاروں کے اعتراض کا جواب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنا فضول ہے، نعوذ باللہ، اور یہ اسراف اور فضول خرچی اور بے فائدہ ہے۔ انہیں ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کی منشا کیا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں سے چاہتا کیا ہے۔ یہ تو حقیقت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے تعمیل حکم کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اسی طرح ہی بہترین ہے جس طرح اس کے رسول نے فرمایا۔ ہر کام جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ خلاف پیمبر کسیرا گزید، ہرگز با منزل نہ خواہد رسید۔ وہ راستہ جو رسول اللہ نے ہمیں دکھایا اس کو چھوڑ کر کوئی کہے کہ منزل کو پا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو پھر شعائر اللہ قرار دیا۔ ارشاد خداوندی ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ البدن، بدن کہتے ہیں موٹا تازہ گراں ڈیل جانور، فربا جانور جو قربانی کے ہیں۔ فرمایا ہم نے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنا دیا ہے، اور اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ غور فرمائیں، مالک الملک جس قربانی کے بارے کہہ رہا ہے یہ میری نشانی ہے، جس کے بارے اللہ پاک فرما رہا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی اور خیر ہی خیر ہے۔ وہ عقل پرست بیچارے جو ہیں اب خود سوچ لیں کہ ایسے عظیم الشان کام کو اگر وہ فضول بے فائدہ سمجھ رہے ہیں تو گویا وہ اللہ کے مقابل میں آ رہے ہیں۔ خود سوچیں کہ ان کا مقام کیا ہوگا۔ العیاذ باللہ، ایسی شیطانی چالوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی امت کو محفوظ رکھے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے صفا و مروہ کو بھی شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر آگے چل کے ایک خاص بات کا بیان فرمایا ہے، وہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ہاں، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی عزت
تعظیم کرتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی موجود ہے. یعنی شعائر اللہ کی تعظیم یہ تقوی کی علامت اور نشانی ہے. شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں، شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد ہوتا ہے وہ علامت جس سے کسی کی پہچان ہو سکے. یہاں مراد ہے شعائر اللہ کہ وہ نشانیاں جس سے حق و باطل کی پہچان ہو سکے، جس سے رب کی معرفت نصیب ہو سکے، جس سے تیرے رب کی پہچان تمہیں نصیب ہو جائے. اب ذرا پھر غور فرمائیے کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہر امت پر باقی رکھی، اور پھر اپنے پیارے خلیل کو حکم دیا کہ بیٹا قربان کر دو، اور پھر جب باپ اور بیٹا دونوں قربانی کے لیے تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو لٹا دیا ہے، قربانی کرنے لگے ہیں، چھری چلانے لگے ہیں، تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آ گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم، تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، اور بے شک ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. بے شک ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم فدیہ دے کر اسماعیل کو بچا لیا ہے. وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کی یاد اور اس کا ذکر پیچھے آنے والوں کے لیے باقی رکھ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، اس ذکر کو بھی، اس عمل کو بھی، پھر اپنے پیارے محبوب کے ذریعہ سے اسے دوام عطا فرمایا. اور ادھر حضرت ابراہیم سے ارشاد فرمایا، سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر سلامتی ہو. اور مزید فرمایا، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسنوں کو بدلہ دیتے ہیں. مزید فرمایا، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ تو ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں. سبحان اللہ، قربان جائیں، کیا عظمت، کیا شان، کیا اعزاز دیا جا رہا ہے کنہیں؟ قربانی کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، وہ تو میرے مومن بندوں میں سے ہیں. اس وقت جہاں پر تذکرہ ہے وہ ہے قربانی کے واقعہ کا، کہ حضرت ابراہیم کو کہا جا رہا ہے وہ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ پاک تو اسے ایمان کی نشانی، اس میں خیر اور بھلائی کی بات فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ میری نشانیوں کی عزت کرنے والے اور میرے نبی کی سنت پر چلنے والے وہ کامیاب ہیں، اور جو نبی کے راستے کو چھوڑ گیا وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے اصل اسلام، تعلیمات اسلام کی بنیاد اور مغز، کہ بندہ مومن ہر وقت تیار رہے اپنے محبوب کی خاطر اور اپنے رب کی خاطر اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز کو بھی مالک حقیقی کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے. یہی جذبہ قربانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سلامت رکھنا اور اسے دائم رکھنا چاہتا ہے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا، فیلسوف اسلام شاعر مشرق علامہ اقبال بولے، چوں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو ایک دفعہ لرزہ طاری ہوتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مسلمانی میں کافی مشکلات بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ ہے قربانی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل، اللہ کے حکم کی تعمیل اور پیارے رسول اللہ کی سنت کی تعمیل. اور سارا دین نام ہے پیارے مصطفیٰ کی سچی غلامی کا، سارا دین نام ہے سچی غلامی مصطفیٰ کا، سارا شریعت دین نام ہے اتباع رسالت کا. اسی دین نے ہمیں یہ قربانی کی تعلیم دی اور اللہ کے رسول نے اسے دوام عطا فرمایا. خبردار، پیارے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کر ہی ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں تو پھر
دور دور تک کامیابی نظر نہیں آئے گی۔ با مصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ اللہ تعالی ہمیں شیطانوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور اپنے محبوب کی سچی اطاعت کا جذبہ ہمیشہ نصیب فرمائے رکھے۔